السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری ویڈیو سے کافی مستفید ہو رہے ہوں گے. ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے کرپٹو کرنسی یعنی ڈیجیٹل سسٹم. لانچنگ ڈیٹ 2008، جب اس کی قیمت پاکستانی روپیز اراؤنڈ 20 to 30 روپیز ایک بٹ کوائن کی تھی. 2011 تک 1.5 لاکھ روپے ہو گئی اور 2020 میں اس وقت ہم تقریباً 14.5 لاکھ روپے اس کی قیمت دیکھ رہے ہیں. زیادہ مشہور اس کے اندر ون کوائن ہے جو پاکستان میں اس وقت 6,800 روپے کا چل رہا ہے. پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اس کرپٹو کرنسی میں. اگر 2020 میں ڈیجیٹل کرنسی پاکستان میں ٹھیک سے کام نہیں ہوئی تو ہم واقعی بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 29 اپریل 2018 میں اس کو بین کر دیا اور وجہ یہ لگائی کہ یہ منی لانڈرنگ میں کام آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی میں بین لگا ہوا ہے، اگر یہ نہیں ہٹایا گیا تو ہمارے لیے بربادی ہے. ناظرین، پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے. FATF نے G20 ممالک کے ساتھ مل کر اس کو لیگلائز کر دیا ہے. کرپٹو کرنسی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، وہ تو نوٹوں میں ہو سکتی ہے. ناظرین، کرونا وائرس میں بھی یہی مشہور ہوا کہ نوٹوں کے اندر یہ وائرس ہو سکتا ہے، لوگ احتیاط سے استعمال کریں. اگر یہ نوٹوں میں ہو منی لانڈرنگ تو نوٹ کیوں نہیں بین ہوئے؟ یہاں حال یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ .1 میں ہو یا اس قسم کی کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی میں آپ کا اکاؤنٹ ہو، FIA CIA آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو لیگل نہیں سمجھتا. اچھا، میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا ہوں. انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ بھی ہو وہ ٹریسیبل ہوتا ہے. اس وقت اس کی حیثیت ڈرگز اور چرس کی سی ہے اور کہہ دیا گیا کہ فورن کرنسی ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا حلال و حرام استعمال غلط و صحیح کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں ٹیکنالوجی خود کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ ہمیں اگر اس ماڈرن دور میں ورلڈ کے ساتھ چلنا ہے تو اس بین کو ختم کرنا چاہیے. اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے. اس پہ باقاعدہ قسم کے ہیوی قسم کے ٹیکسز لگائے جائیں. آپ پرچیزز میں فلاک سیل کرتے ہوئے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس پہ جو حکومت سمجھتی ہے اس پہ ٹیکس لگائے جائیں اور اس کا باقاعدہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جس میں ہر بندے کے نام کے ساتھ اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کی ٹوٹل قیمت ایٹ اے ٹائم آپ کو پتہ چل سکتی ہے. اچھا، اس کا ایک فائدہ اور بھی میں آپ کو بتاؤں. آپ نے نوٹوں کا ایک بھرا ہوا بیگ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم جا کے کسی تھرڈ پارٹی کو دیا، حکومت وقت کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اگر اس کے ذریعے سے پیمنٹ کی ہے تو ہر چیز کا ہر سیکنڈ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کس وقت کس کو کتنے بجے کتنی پیمنٹ کی ہے. اس کی حالیہ مثال فرانس میں ہونے والا بم دھماکہ جس کی پیمنٹ بٹ کوائن سے کی گئی، پکڑے گئے. اچھا، اب میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں حلال و حرام پر. تو ناظرین، اسلام میں ٹوٹلی حرام ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کرنسی کا کوئی وجود نہ ہو اس کرنسی کو اسلام نہیں مانتا، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کرنسی کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے. مسلمان ہر کام کر سکتا ہے لیکن کوئی ایسا سودا کبھی نہیں کر سکتا جس کے اس کی آخرت داغدار ہونے کا خطرہ ہو. اچھا، یہ کرنسی ہے کیا چیز؟ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کرنسی کیا چیز ہے. میرے جیب میں والٹ ہے، اس میں پاکستانی روپیز پڑے ہوئے ہیں جو کہ فزیکل ہے، لیکن یہ کرنسی تو ڈیجیٹل ہے. اس کا مطلب اس کا بھی کوئی نہ کوئی والٹ ہوگا. اس کا والٹ دو ہیں، آن لائن اور آف لائن.
اچھا آف لائن یہ لوکل پی سی میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں. اچھا اپڈیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ لیجر اپڈیٹ ہوگا. مجھے اگر آج ضرورت ہے تو ہفتے بعد پیسے آئیں گے اکاؤنٹ میں. لہٰذا اگر میں آف لائن چل رہا ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ مجھے آج ضرورت ہے تو مجھے آج ہی پیسے مل جائیں. I can't be able to purchase anything from my offline account. دوسرا والیٹ ہے اس کا آن لائن اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، سمپل ورڈز میں یہ کہہ دینا چاہیے آن لائن اکاؤنٹ کسی اور کی نگرانی میں آپ پیسے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے نگرانی ہو سکتی ہے، جیسے جو مشہور زمانہ ریپن، اس کے علاوہ بٹ فنیکس، اونیکس، بٹ سٹیمپ، جی ٹیکس، کوائن بیس. اچھا جی ٹیکس اور کوائن بیس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے، اس کا سسٹم اور جو بیک گراؤنڈ سرور ہے اس کا وہ تک سیم ہے. تو یہ دونوں نام الگ الگ ہیں لیکن کام ان کا ایک ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ لائٹ کوائن اور پی ٹی سی، بلاک آئیو وغیرہ وغیرہ. کچھ آئی ڈی وتھ پاسورڈ مانگتے ہیں، کچھ ایسے ہی رجسٹر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے جتنی ہماری پوچھ پرچھ کی جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جس کرنسی کا کوئی وجود نہیں ہے اس کرنسی کو رکھنا یا اس کا استعمال کرنا حرام ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ کرنسی کیسے وجود میں آتی ہے. ہر ملک میں کرنسی کسی نہ کسی چیز کے عوض میں بنائی جاتی ہے جو کہ ایک صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کے پاس گولڈ کے ریزروز کتنے ہیں، آپ کے پاس لون کتنا لیا ہوا ہے، تو ان سب کے اگینسٹ میں آپ کرنسی چھاپ سکتے ہیں. جب میں نے اس کے بارے میں فرسٹ ٹائم ریسرچ کرنا شروع کی، ایسٹیمیٹڈ 2 سال پہلے، تب میں نے اس میں ٹاپ 100 کمپنیز دیکھی. آج 26 اپریل 2020 قریباً کوئی 1500 سے زیادہ کمپنیز ہو چکی ہیں اس میں. اچھا اس میں 2 قسم کی بٹ کوائن ہے، ایک 2 نمبر بھی ہے اس میں کافی. اس میں تو انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ 2 نمبر ہے. ان کے سرور سے پتہ چل سکتا ہے، جو ڈیجیٹل لوگ کام کرتے ہیں اس کرنسی میں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. لیکن ہمیں اس ماڈرن دور میں ساتھ رہنے کے لیے کچھ آئی ٹیز کے بندوں کو لگا کر ایک مشین ضرور دیکھنی چاہیے جو ہمیں صرف اس ماڈرن دور میں اس کام کو ہمیں دنیا کے برابر رکھے. میں نے لاسٹ 2 ایئرس سے اس میں بہت ریسرچ کی اور میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ انتہائی بہت ہی زیادہ اس کرنسی میں انویسٹ کرنا ٹوٹلی رسک ہے. اتنا ہائیلی رسک میرا نہیں خیال کہ ہم پاکستانی عوام اس میں برداشت کر سکتے ہیں. میری آپ مسلمانوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے اس میں انویسٹ نہ کریں جب تک آپ مکمل کسی عالم دین سے اس کے حلال و حرام ہونے میں اپنی ریسرچ کے مطابق اپنے دل کو مطمئن نہ کر لیں. میں نے آپ کو اپنی ریسرچ بتا دی کہ جس کرنسی کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، کسی قسم کا کوئی سونا نہیں، اور وہ ایک فزیکل بھی نہیں ہے، اس کرنسی سے آپ ہمیشہ کوئی چیز بٹ کوائن خرید سکتے ہیں، بٹ کوائن بیچ سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے آپ روپے کی مد میں کوئی چیز نکال نہیں سکتے. تو میری نظر میں جو میں نے علماء کرام سے پتہ کیا کہ یہ حرام ہے. اسی کے ساتھ ہی میں اپنی اس ویڈیو میں اختتام چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.